نماز میں پابندی کے چند طریقے۔ اللہ سے دعا کریں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور نیت کریں کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، بس آپ نے نماز نہیں چھوڑنی۔ پلانر بنائیں۔ اگر آپ نماز کے لیے اور اللہ کے لیے وقت نہیں نکال پاتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس وقت نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنے پورے دن کا پلان نہیں بناتے، آپ اپنے شیڈول کو ترتیب نہیں دیتے۔ اس لیے آپ نے پلانر بنانا ہے، اور اس پلانر میں آپ نے اپنے کاموں کو دیکھ کر اپنی نمازوں کو ایڈجسٹ نہیں کرنا، بلکہ اپنی نمازوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنے کاموں کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ اللہ کو سب سے اول رکھنا ہے اور باقیوں کو بعد میں۔ نماز کے لیے ضروری چیزیں رکھیں۔ آج کے اس دور میں ہر انسان کو کسی نہ کسی کام کے تحت باہر نکلنا پڑتا ہے، کہ کوئی اسٹوڈنٹ ہو تو کوئی ورکر ہے۔ اس لیے آپ کے پاس ایک چھوٹی سی پوٹلی ہونی چاہیے جس میں جائے نماز ہو، اور باہر جانے سے پہلے اپنے اس پوٹلی کو اپنے بیگ میں رکھا کریں تاکہ آپ جہاں بھی ہوں بآسانی نماز پڑھ سکیں۔ وضو کی حالت میں رہیں۔ اگر آپ سفر پر جانا ہو یا باہر نکلنا ہو تو ہمیشہ گھر سے وضو کر کے نکلیں، تاکہ کوئی اگر راستے میں وضو کا کوئی ذریعہ نہ ملے تو آپ نماز پڑھ سکیں۔ اور گھر میں بھی کوشش کریں کہ وضو کی حالت میں رہیں، کیونکہ جو انسان ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہے اس کی نماز چھوٹنے کا خدشہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ وضو انسان کو نماز کو آسان بنا دیتا ہے، پھر انسان سوچتا ہے کہ وضو تو ہے ہی، چلو نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ نماز کے لیے الارم لگائیں۔ کوئی بھی ایسی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں جو نماز کے وقت آپ کو یہ ریمائنڈ کروا سکے کہ ایک دن آپ نے مرنا بھی ہے، یا پھر آپ اپنے موبائل فون پہ ہی نماز کے وقت کا الارم سیٹ کر لیں، تاکہ اگر کوئی شیطان آپ کو کاموں میں الجھا دے تو یہ الارم آپ کو یاد دلا سکے کہ شیطان کو مار بھگانے کا وقت آ گیا ہے۔ خود کو یاد دلائیں کہ نماز بوجھ نہیں ہے۔ اگر آپ نے نماز کے بارے میں ایسا سوچنا ہے کہ یہ آپ پر بوجھ نہیں ہے، یہ آپ کی بھلائی کے لیے ہے، اسی سے آپ فلاح پائیں گے، تو اسی سے آپ میں زندگی کی مشکلات سے لڑنے کی ہمت آئے گی۔ نماز سے ہمیشہ آپ کو سکون نہیں ملے گا، لیکن پھر بھی آپ نے یہ ہمیشہ پڑھنی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور ہمیں نماز کے لیے موٹیویشن یہی سوچ کر مل جانی چاہیے کہ قیامت کے دن ہم سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوتا ہے، پھر پہلے سوال میں فیل ہو گئے تو اگلے سوال اچھی صحبت میں رہیں۔ ہماری صحبت کا بھی ہماری نمازوں پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ جب ہم ان لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ہمیں بھی نماز کی تلقین کرتے ہیں، ہمارا بھی اپنی نمازوں کے ساتھ تعلق مضبوط ہونے لگتا ہے۔ لیکن جب ہم ان لوگوں کی صحبت میں رہتے ہیں جنہیں نمازوں کی پرواہ نہیں، جو اذان سن کر یہ کہتے ہیں کہ خیر ہے بعد میں نماز پڑھ لیں گے، ایسے لوگوں کے ساتھ زیادہ اٹھنے بیٹھنے سے ہماری نمازیں بھی چھوٹنے لگیں گی۔ اس لیے ان لوگوں کے ساتھ رہا کریں جو آپ کو اللہ سے قریب کریں، اور جنہیں اپنے ساتھ ساتھ آپ کی آخرت کی بھی فکر ہو۔ کوشش کریں۔ ہمیں پتہ ہے کیا کرتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ ہم نمازوں کے لیے کوشش کیے بغیر یہ کہنے لگتے ہیں اللہ ہی ہمیں توفیق نہیں دیتا۔ یہ خیال میں اصل میں شیطان آپ کے ذہنوں میں ڈالتا ہے، آپ کو غافل کرنے کے لیے، آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے، آپ کو نماز چھوڑنے کے گلٹی سے دور کرنے کے لیے، کیونکہ شیطان تو آپ کا کھلا دشمن ہے۔ اس لیے نمازوں کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے، اور کوشش یہ نہیں ہوتی کہ بس دل میں نیت کر لی، کوشش یہ ہوتی ہے کہ اذان ہونے پر وضو کیا جائے، مسجد کی جانب روانہ ہوا جائے۔ آپ ایسا کر کے دیکھیں، ایسی صورت میں آپ کو موت کے سوا اور کوئی نہیں نماز سے روک سکتا۔ اپنی نمازوں کی پروگرس کو ٹریک کریں۔ روز یہ نوٹ کیا کریں کہ آپ نے آج کتنی نمازیں پڑھی، ایسے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس نماز پر آپ کو زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسے آپ کو اپنی پروگرس دیکھ کر بہت موٹیویشن ملے گی اور آپ میں نمازوں میں بہتر بننے کی لگن پیدا ہوگی۔